وسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز ناظرین کرام، آج ہم بحمد اللہ تعالی رمضان المبارک کی 13ویں نماز تراویح کے بعد 13ویں سپارے کی سلیکٹڈ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج 2 موضوعات میں نے سلیکٹ کیے ہیں سورہ الرعد پارہ نمبر 13 سے آیت نمبر 19 سے لے کر 26 تک کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان کو آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور ان کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے. چونکہ ہمارا موضوع چل رہا ہے رمضان المبارک کے ساتھ اصلاح احوال اور اصلاح معاشرہ پر مشتمل جو موضوعات ہیں قرآن پاک نے جو بیان فرمائے ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے. آج ہم نے جو موضوع لیا ہے اس کو اس آیت مبارکہ 19 سے لے کر آگے 26 تک کچھ اور چیزوں کے ساتھ بیان فرمایا. یہاں پہلی بات یہ فرمائی کہ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کو ماننے والے اور نہ ماننے والے برابر نہیں ہو سکتے. ایک طبقہ وہ ہے جو ٹوٹلی اس کا انکار کرتا ہے اور ایک طبقہ ایسا ہے جو اس کو مانتا ہے. تو انکار کرنے والے اور ماننے والوں کا معیار کبھی برابر نہیں ہو سکتا. دوسری بات جو بیان ہوئی ہے فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. یہاں ان رشتوں کی بات کی جا رہی ہے جن کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا. بطور خاص علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بیان فرمائی اور فرمایا کہ آئمہ محدثین مفسرین کرام نے جو کچھ بیان فرمایا کہ یہاں حسن سلوک کی بات بھی کی گئی ہے اور بالخصوص قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، خونی رشتوں کو آپس میں ملانے کی بات کہی گئی ہے، جوڑنے کی بات کہی گئی ہے. اور فرمایا حسن سلوک کرو اور فرمایا صلہ رحمی کرو، احسن معاملہ کرو اور ان کو کبھی بھی ایذا رسانی نہ پہنچاؤ، ایذا نہ پہنچاؤ. فرمایا کہ ہمدردی اور فراخ دلی کے جذبات ان کے ساتھ ان کا اظہار کرو، غم کی گھڑیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں، آج ہمارا جو کلچر ہے اس کلچر کے اندر خونی رشتے جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. قرابت، بہن بھائیوں کے تعلقات چھوٹی چھوٹی کنفیوژنز کی وجہ سے، غلط فہمیوں کی وجہ سے وہ معاملات سارے کے ہمارے ختم ہو چکے ہیں. بعض اوقات اختلافات اس وقت جنم لیتے ہیں جب اولادیں جوان ہو جاتی ہیں تو ماں باپ کچھ اپنی اولادوں کے ہاں مجبور ہوتے ہیں اور ان اولادوں کی وجہ سے وہ اپنے بہن بھائیوں کو اور خونی رشتوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. اس کی وجہ ہے ہم نے چونکہ خاندان جو ہے وہ ایک بنیادی یونٹ ہے، ہم نے اپنی اولاد کے اندر اپنے خونی رشتوں کی اہمیت اور قدر کو اجاگر نہیں کیا. ہمارے پاس وقت نہیں آج کے دور کے اندر
ہم کسی ایک مقام پر اکٹھا نہیں ہو سکتے، بیٹھتے نہیں، کبھی رات کا کھانا، کبھی کئی دن، کئی ہفتے ہم اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ نہیں لگاتے، اور کبھی ان کو اپنے رشتوں کو، بہن بھائیوں کو اور دادا دادی، نانا نانی اور دیگر رشتوں کی قدریں کبھی نہیں ان کو بتاتے۔ کسی زمانے کے اندر، آج سے کچھ عرصہ قبل، اگر 50 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال بھی پیچھے چلے جائیں تو وہ وقت یاد کریں جب نانی اماں، دادی اماں، دادا ابو، نانا ابو گھر میں بیٹھ کر کے بچوں کو بٹھا کر کے کہانیاں سناتے تھے اور تعارف کراتے تھے کہ یہ تمہارے ماموں ہیں، یہ تمہارے چاچو ہیں، یہ تمہارے خالو ہیں، یہ تمہاری خالہ ہے، یہ تمہاری نانی ہے، یہ تمہاری دادی ہے، یہ رشتے، ان رشتوں کی اہمیت وہ بتاتی۔ رات کو سارے بچے ان کے گرد بیٹھ جاتے، نانی اماں کے گرد، وہ کہانیاں بھی سناتی اور رشتوں کی باتیں بھی کرتی۔ آج وہ کلچر ہم سے ختم ہو گیا، لہٰذا ہم نے، جب بچوں نے ہمارے سامنے آنکھیں کھولی تو ہمارے گھر کا ماحول، کچھ معاملات کی وجہ سے ہم آپس میں بہن بھائیوں کے ساتھ اختلافات، اور پھر ہم نے ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کہ اگر اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو ہم نے اختلاف والا پہلو تو بچوں کے سامنے آیا کہ میرے والد کا ہمارے چاچو کے ساتھ، ہمارے بھائیوں کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اختلافات ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے وہ کنارہ رکھے۔ یہ پہلو تو اولاد کے سامنے آیا ہے۔ دوسرا پہلو اولاد کے سامنے نہیں آیا کہ اگر اختلافات پیدا ہو بھی جائیں تو صلہ رحمی کے اصول کے تحت ان اختلافات کو دور کر کے ان خونی رشتوں کے درمیان جو خلیج حائل ہو جاتی ہے ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلو ہم نے اپنی اولاد کے اندر منتقل نہیں کیا۔ اختلاف والا پہلو تو ہم نے منتقل کیا، مگر دوسرا پہلو ہم نے کبھی بھی منتقل نہیں کرنے کی کوشش کی، جس وجہ سے اولاد کو میسج دیا جاتا ہے کہ اگر اختلاف ایک دفعہ ان رشتوں کے درمیان پیدا ہو جائے تو پھر حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ان سے کنارہ کشی کریں۔ وہاں ہم نے صلہ رحمی کا سبق نہیں دیا، قرآن کا بیان کردہ اصول ہم نے وہاں بیان نہیں فرمایا، لہٰذا اولاد اسی طرح نقش قدم پر چلتے ہوئے ان رشتوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے اور خاندان ٹوٹ جاتے ہیں آپس میں۔ اور آج کل کے دور میں تو خاندان بڑے مختصر ہو کر کے خاندان رہ گئے ہیں، بہت مختصر خاندان ہو کر رہ گئے۔ ہم ایک دوسرے کے چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے درگزر کا پہلو ہم نے چھوڑ دیا، معاف کر دینے والا عمل ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے جو قدریں تھیں ان اقدار کو ہم نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھنا چھوڑ دیا، ہم نے کچھ اپنی روایات کو دیکھا ہے اور ان روایات کی بنیاد پر ہم نے آگے کلچر کو لے کر کے چلنے کی کوشش کی ہے، جس وجہ سے آج ہمیں نقصان ہوا۔ لہذا قرآن پاک کہتا ہے کہ ہمیشہ آپس میں ان رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، اور یہ جو قطع تعلق ہے، قطع رحمی ہے، اور ہم ایک دوسرے کے تعلق، خونی رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں، قطع تعلق کر دیتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت نے بھی ناپسند فرمایا اور اسے بڑی بری نگاہ کے ساتھ دیکھا گیا، اور پھر فرمایا کہ ہاں اگر اختلاف کہیں پیدا ہو جاتا اور حل نہیں ہونا تو اختلاف اس حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ مرنا جینا بھی ختم کر دیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ ان کے لیے خوشگوار ماحول کے اندر ایک دروازہ صلح کا کھلا رہنا چاہیے، جس وجہ سے ہمیں آپس میں ملنا چاہیے، اور کبھی بھی معاملات اس حد تک نہیں لے کر جانے چاہیے جہاں مرنا جینے کے تعلقات کی نوبت آ جائے کہ مرنا جینا بھی ختم ہو جائے، اور ہم یہ جملہ کہہ کر مجلس سے اٹھ جائے کہ آج کے بعد تو میرے لیے مر گیا اور میں تیرے لیے مر گیا۔ یہ جملہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اختلاف اس حد تک نہیں ہونے چاہیے۔ اگر اس حد تک نوبت آ بھی گئی ہے تو پھر ہمیں صرف خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، اور بہت سارے معاملات کے اوپر اگر حل معاملہ نہیں ہو رہا کہیں کسی طرف سے بھی تو پھر صلہ رحمی کے اصول کے تحت وہاں سے خاموشی اختیار کر کے اپنے معاملات کو چلانا چاہیے، نہ کہ ٹوٹلی ان سے انکار کر لینا چاہیے، اور خوشی غمی کے اندر آنے جانے کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ مگر آج کل تو یہ دروازے بھی بند ہو گئے ہیں، بھائیوں کے درمیان زمینوں کے تنازعات کی وجہ سے،
جائیداد کی تقسیم کے تنازعات کی وجہ سے، ورثے کی تقسیم کے تنازعات کی وجہ سے، خاندان و اولاد کی بڑے ہو جا کر کے ہونے کی وجہ سے، رشتے لینے دینے کے معاملات کی وجہ سے ہم بہت سارے معاملات کو ختم کر بیٹھے اور رشتوں کو توڑ بیٹھے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ خیال ہو کہ رشتہ لینے اور دینے سے بھائیوں کا بہنوں کا رشتہ تعلق ٹوٹ سکتا ہے تو وہاں وہ کام نہ کریں، تعلق کو قائم رکھیں۔ رشتہ کہیں اور بھی کیا جا سکتا ہے، معاملات اور بھی کیے جا سکتے ہیں، اور دونوں فریقین کو یہ بات ہم سمجھنی چاہیے دور اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اپنی اولادوں کی خواہشات اور ان کی معمولات اور ان کی زندگی اور ان کے آنے والے وقت کو ملحوظ خاطر رکھ کر کے دونوں طرف کے حالات کو انسان کو سمجھ کر کے اپنی زندگی کو آگے چلانا چاہیے، تب جا کر کے رشتے ناطے جڑے رہتے ہیں۔ ہم جب ان خواہشات کو چھوڑ کر اپنی مرضی ٹھونستے ہیں اور ہم اپنے معاملات کو لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اختلافات جنم لیتے ہیں۔ چند احادیث مبارکہ بخاری شریف سے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ان رشتوں کے متعلق کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو صلہ رحمی کے بدلے میں صلہ رحمی کرے، یعنی کہ کوئی مجھ سے صلہ رحمی کرے تو میں اسے صلہ رحمی کروں۔ فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، فرمایا بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہوگا کہ اگر اس سے قطع تعلق کیا جائے تو پھر بھی وہ اس پر صلہ رحمی کرے، یعنی صلہ رحمی یک طرفہ ہونی چاہیے، دو طرفہ نہیں ہونی چاہیے کہ اگر وہ کرے تو میں کروں، نہیں، فرمایا وہ نہ بھی کرے تو تم بھی صلہ رحمی کرو، تم پھر اللہ کی رضا کی خاطر کرتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے بہترین سلوک کے حقدار کون لوگ ہیں؟ کون زیادہ مستحق ہے جس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ تو فرمایا کہ سب سے زیادہ تیری حسن سلوک کی جو جس کے ساتھ تو حسن سلوک کرے، فرمایا وہ ماں ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد اس نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا پھر تیری ماں۔ پھر اس کے بعد پوچھا، فرمایا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا پھر تیری ماں۔ یعنی کہ 3 بار ماں کے متعلق فرمایا گیا کہ ماں تیری حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے، اور چوتھی بار جب اس نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا تیرا باپ، یعنی کہ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ تیرا باپ جو ہے وہ تیرے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ خاندانی رشتوں کے اندر ماں باپ کی جو قدر و قیمت ہے، ماں باپ کا جو طریق ہے، ماں باپ کا جو کردار ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، یعنی کہ رشتوں کو جوڑنے کے متعلق آقا نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ بھی تعلق جوڑو۔ ماں کی جو دوستیں ہیں، سہیلیاں ہیں، فرمایا ان کے ساتھ بھی تعلق کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو، اس کے ساتھ بھی کرو۔ ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولادوں کو شجرہ نسب سکھاؤ، یعنی کہ شجرہ نسب سکھانے سے مراد یہ کہ شجرہ نسب سکھا کر کے بتاؤ کہ ہمارے ہاں ہمارے خاندان کے اندر ان رشتوں کی قدر کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ دادا کا نام کیا تھا، نانا کا نام کیا تھا، اور اس کے ساتھ آگے ہم نے رشتے کبھی بتائے نہیں، شجرہ ہی نہیں کبھی معلوم اپنے اولادوں کے اندر۔ یہ ساری برائیاں اس وقت جنم لیتی ہیں جب اولاد کے پاس اور ماں باپ کے پاس، دونوں کے پاس مل بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ کمانے کے لیے لگ گیا اور اس نے سمجھا کہ میں اولاد کو کما کر کے لا کر کے دینا ہے، اور اولاد بڑی ہوئی تو وہ بھی کمانے کے لیے لگ گئی، تو دونوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ کبھی کبھار ایسا ہی نہیں ہوتا، کئی مہینے بھی گزر جاتے ہیں، ہفتے بھی گزر جاتے ہیں، مہینے کے بعد بھی اولاد کو، ماں باپ کو ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر اکٹھے بیٹھ کر کے کھانا کھانے، گپ شپ لگانے، حال احوال کو دیکھنے کی نوبت نہیں آتی۔ اگر آتی ہے تو بہت سارے اور امور کو ڈسکس کر لیا جاتا ہے، اور ان خاندانی رشتوں کے متعلق کبھی ان سے بات نہیں کی جاتی کہ رشتوں کی قدریں کیا ہیں۔ یہاں حضور علیہ السلام ترمذی شریف کے حدیث پاک کے الفاظ کو غور سے اگر ہم سماعت کریں اور اپنے قلوب و اذہان کے اندر ان الفاظوں کو اتاریں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولادوں کو شجرہ نسب سکھاؤ،
انہیں بتاؤ کہ ہمارا خاندان، اس کی اہمیت کیا ہے، ہمارے خاندان کا تعلق کیا، ہمارے خاندان کے اندر بزرگوں کی اہمیت کیا ہے، کون کون سے بزرگ گزرے تھے، ان کے اسماء گرامی ان کو بتایا جائے، ان کا کردار ان کو بتایا جائے، ان کی دینی، ملی، قومی، علاقائی خدمات ان کے سامنے رکھی جائے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہمارا خاندان اور اس کی اہمیت کیا تھی۔ تو اس لیے فرمایا ان کے اندر ہمیشہ صلہ رحمی کو فروغ دیا جائے، اور فرمایا اس کا صلہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، رشتوں کو جوڑنے سے، خونی رشتوں کو جوڑنے سے صلہ کیا ملے گا، انجام کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو یہاں بھی ترمذی شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلہ رحمی کی وجہ سے خاندان میں محبت بڑھتی ہے، اور فرمایا مال بڑھتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور فرمایا اس کے بعد عمر میں زیادتی ہوتی ہے، یعنی عمر طویل ہوتی ہے۔ جن خاندانوں کے ہاں خونی رشتے جڑے ہوئے ہیں اور خاندانوں کے ہاں محبت اور پیار کا تعلق جڑا ہوا ہے، ان خاندانوں کے ہاں مالی پرابلم بھی نہیں ہے، ان خاندانوں کے ہاں عمریں بھی طویل ہیں، ان خاندانوں کے ہاں فرمایا کہ ہمیشہ محبت بھی بڑی ہے اور تعلقات بھی بڑے ہیں۔ تو یہ اس کا صلہ ہے۔ تو لہذا آخری آیات مبارکہ کے اندر یہاں ایک اور جو دوسرے موضوع کی طرف اشارہ فرمایا گیا، وہ اس کا تعلق ہے اپنے نفس کی اصلاح کے ساتھ، معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ہی انہی آیات مبارکہ کا دوسرا پہلو فرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرمایا یہاں جو بات کی جا رہی ہے، فرمایا یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ کون خوش نصیب ہے جن کی خدمت میں فرشتے اترتے ہیں اور تسلیمات تحیات عرض کرتے ہیں، اور فرمایا ان کی بارگاہ میں دعا پیش کرتے ہیں۔ فرمایا ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں، تو فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے نفس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تابع رکھا۔ اور سیدنا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے کہ روز حشر اعلان کیا جائے گا، منادی ہوگی کہ اہل صبر و استقامت حاضر ہو جائیں، اہل صبر و استقامت حاضر ہو جائیں۔ تو کچھ لوگ حاضر ہوں گے، انہیں حکم ملے گا کہ تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ، تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ راستے میں فرشتے ملیں گے اور فرشتے پوچھیں گے تم کون لوگ ہو، تو وہ کہیں گے ہم اہل صبر ہیں، صبر و استقامت ہے۔ تو پوچھا جائے گا تمہارے صبر کی حقیقت کیا ہے، تو وہ فرمائیں گے کہ فرمایا ہم نے اپنی نفسوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رکھا اور اس کی نافرمانی سے ہمیشہ بچائے رکھا، اور دنیا کے مصائب و آلام پر صبر کیا، دنیا کے مصائب و آلام پر صبر سے کام لیا۔ تو فرشتے کہیں گے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نیک عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہوتا ہے، نیک عمل کرنے والوں کا اچھا عمل۔ دنیا کے اندر بعض اوقات مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ میں ان لوگوں کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو لوگ دین سے شغف رکھتے ہیں، اخلاص، محبت اور پیار کے ساتھ دین سے محبت کرتے ہیں، خدمت دین کا کام کرنے والے لوگ، قال اللہ قال رسول کی بات کرنے والے لوگ، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو لوگوں تک پہنچانے والے لوگ، ان کے ہاں بعض اوقات مالی پریشانیاں اور تکالیف ہوتی ہیں۔ تو یہ بات یہاں سے ثابت ہو رہی ہے کہ جو لوگ خدمت دین کا کام سر انجام دینے والے لوگ ہیں، ان کے ہاں اگر کہیں مالی کمزوریاں اور تنگ دستی ہوتی ہے تو وہ جتنا اس پر صبر کر کے خدمت دین کے فریضے کو سر انجام دیتے رہیں گے، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے قیامت کے دن اس کا اجر بہت عطا فرمائے گا، بہت اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہاں یہ بات ہو رہی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ غزوہ احد کے بعد سال کے اول میں جب سال شروع ہوتا تو سال ان کی شہادتوں کے ایام، غزوہ احد کا ایام آتا، تو ہر سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد کے شہداء کے مزارات پر حاضری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ جب آپ اس وادی میں داخل ہوتے تو آپ ارشاد فرماتے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اے پیکران صبر و وفا، تم پر سلام ہو اللہ کا،
یعنی کہ غزوہ احد کے شہداء کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار کا دست دے کر کے فرمایا، آواز دے کر کے پکارتے اور ان کی خدمات کو سلام عقیدت پیش کرتے، اے پیکران صبر تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ معمول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی بھر رہا، اور اس کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر خلفائے راشدین کا معمول رہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر سال غزوہ احد کے مزارات پر، شہداء کے مزارات پر تشریف لے جاتے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول رہا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول رہا، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا معمول رہا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی اور دیگر محدثین کرام نے یہاں یہ بات استدلال کی ہے، استنباط کی ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات پر سالانہ عرس مبارک جو منائے جاتے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سال کے بعد شہداء احد پر کی قبروں پر مزارات پر تشریف لے جاتے اور وہاں حاضری فرماتے، دعا فرماتے، ان کی خدمات کو بیان فرماتے، ان کے کمالات کو بیان فرماتے، ان پیکر صبر و رضا کی استقامت کی داستان کو بیان فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مزارات اولیاء پر سالانہ عرس مبارک منانا اور ان کی خدمات کو بیان کرنا، ان کی تعلیمات کو بیان کرنا، ان کے کردار کو بیان کرنا، ان کی ملی، قومی اور دینی خدمات کو بیان کرنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک، خلفائے راشدین کی سنت پاک ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات جو میں نے پہلے عرض کی وہ یہ کہ رزق کا وافر ہونا یا تنگ دست ہونا یہ معرکہ حق و باطل معیار میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ خدمت دین کا فریضہ سر انجام نہیں دیتے، دنیا دار ہے تو ان کے پاس دنیا کا مال و وافر ہو، کیونکہ دنیا ان کے پاس وافر اس لیے کہ دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس وافر ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ خدمت دین اور قربت الہی میں محو رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے ہاں تنگ دستی ہو، ان کے ہاں پریشانی ہو، تو لہٰذا یہ معیار نہیں ہے کہ جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ تنگ دست ہوں گے، نہیں، فرمایا جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں وہ خوشحال بھی ہو سکتے ہیں، تنگ دست بھی ہو سکتے ہیں۔ دنیا دار جو ہیں وہ ہمیشہ فراوانی کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے ہاں دنیا کی بھوکت نہیں، اس لیے فرمایا جو میرے راستے پر نہیں ہے، فرمایا ان کو دنیا سے مالا مال رکھو تاکہ دنیا وافر ان کے پاس رہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔